بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس چل رہا ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے بزنس کے لیے ایک سیپریٹ پیج کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ہم نے جنرل سیٹنگ اور ایڈوانس سیٹنگ کو دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ایک پیج بناتے ہیں تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا وہ پیج کی انفارمیشن، ہمارا کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، یا کوئی ہم چیز بیچنا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ریچ، کہ جو لوگوں تک ہم اپنا کنٹینٹ پہنچاتے ہیں ایک وے کے ساتھ، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ریچ کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جب ہم پیج کریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہم کنٹینٹ پہنچانا چاہتے ہیں، دو طرح سے ریچ ہو سکتی ہے۔ ایک تو آرگینک ریچ ہوتی ہے اور دوسری پیڈ ریچ ہوتی ہے۔ آرگینک ریچ کے ہمارا کنٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہم نے اس میں کیپشن ڈالے ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ خود بخود ہمارے پیج کو، ہمارے کنٹینٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک ریچ۔ اور اسی طرح پیڈ ریچ ہوتی ہے جس میں ہم ایڈز وغیرہ رن کروا کے، فیس بک کو پیسے دے کے جو ہم اپنے ایڈز رن کرواتے ہیں، لوگوں کو اپنا کنٹینٹ دکھاتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں، تو وہ کہلاتی ہے پیڈ ریچ۔ دونوں طرح کی آپ ریچ یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اگر پیڈ جو آرگینک ریچ ہوتی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں آپ کا کنٹینٹ، کیپشن وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ ہونا، اچھی ہونا ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کنٹینٹ اچھا بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریچ ہو، اس طرح ان کو وہ ملتی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے ٹارگٹ کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اتنے لوگوں تک پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا کنٹینٹ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے، جسٹ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ آپ کی ریچ میں، یعنی کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم کوئی آفر دینا چاہتے ہیں تو وہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ فالو اور لائک بڑھانے کے لیے پھر پیڈ ریچ کرواتے ہیں۔ بزنس کو گرو کرنے کے لیے اپنی جو پیڈ ریچ ہے، ایڈ وغیرہ رن کرواتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو طرح کی ریچ ہوتی ہے، ایک آرگینک ریچ اور دوسری ہوتی ہے پیڈ ریچ۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم آرگینک ریچ میں کیسے گرو کر سکتے ہیں، آرگینک ریچ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو آرگینک ریچ میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آرگینک ریچ میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہمارا کنٹینٹ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کنٹینٹ ہمارا ٹیکسٹ کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، امیجز کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا آڈیو کے طور پر ہمارا کنٹینٹ ہو سکتا ہے۔ کنٹینٹ سے مراد جو یعنی کہ آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، جو جیسے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں وہ میرا کنٹینٹ ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنا اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ یعنی کہ آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ گیٹ آفر پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ کنٹینٹ بڑا اچھا بنانا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹیو ہوں آپ کی طرف۔ اور آرگینک ریچ کا سب سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے، آپ کا کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے۔ وہ ایز اے ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، امیجز بھی، ویڈیو اور آڈیو، یا ان چاروں کا مکس ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کنٹینٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کنٹینٹ پوسٹنگ ٹائم، کہ ہمارا جو کنٹینٹ کا ہے پوسٹ کرنے کا ٹائم اچھا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اتنے بجے ہمیں کوئی آفر ملے گی، اتنے بجے کوئی 50% ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا، یا آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کے جو فالو کرتے ہیں یا آپ کے جو سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، 11 بجے ہوگی، یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ اچھا آج سنڈے ہے تو آج 11 بجے کوئی نہ کوئی آفر اس پیج پہ ہمیں ملے گی۔ تو اس طرح آپ کا جو کنٹینٹ پوسٹنگ ٹائم ایک اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جب مرضی کریں اپنا کبھی آفر لگا دیں کبھی نہ لگائیں، تو اس طرح آپ کی جو آرگینک ریچ نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو فالو ہے، جو آپ کی آڈینس ہے،
ان کو آسانی ہو، ان کو ایزی ہو، ان کو پتا ہو کہ اتنے بجے یہ چیز ہوگی، اتنے بجے آج سنڈے ہے تو یہ آفر لگے گی، منڈے کو اس طرح ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اس طرح کی آپ کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کیپشن اینڈ ہیش ٹیگ اور اس کے بعد آتا ہے کیپشن اینڈ ہیش ٹیگ۔ کیپشن سے مراد جو آپ اپنی ایڈ چلانے کے لیے یا آپ اپنے کوئی بھی پروڈکٹ کی امیج لگاتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ کنٹینٹ آپ اس سے پہلے جو لکھتے ہیں، جیسے اتنی آفر دی جائے گی گیٹ ون، یعنی کہ جو آپ اس سے پہلے ایڈ کرتے ہیں، جو آپ کا وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ جب امیج لگاتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ لکھتے ہیں، جیسے میں اگر سفیان اکیڈمی کا لگانا چاہتا ہوں تو میں اوپر اگر میں کوئی اپنی پوسٹ کرتا ہوں تو میں اوپر لکھ دیتا ہوں گولڈن اپرچونٹی، تو وہ کیپشن ہوتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، تاکہ لوگ الارم ہوں، تو وہ ہمارا کیپشن کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہیش ٹیگ سے مراد ہے کہ جیسے کی ورڈ ہوتے ہیں، جتنا آپ کا ہیش ٹیگ اچھا ہوگا اتنے لوگوں تک پہنچ سکے گا۔ اگر آپ ہیش ٹیگ نہیں یوز کرتے ہیں تو جسٹ آپ کی جو پوسٹ ہے صرف ان لوگوں تک پہنچے گی جو آپ کے فالوور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس کے لیے آپ کو ہیش ٹیگ یوز کرنا پڑتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے پیج کی ریچ ہو۔ جو آپ کے فالوور بھی نہیں ہیں وہ بھی اگر اس طرح کا کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں سرچنگ میں آ کے تو آپ کی ویڈیو آپ کا پیج اس کے سامنے شو ہو۔ جیسے آپ کوئی آن لائن چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ آن لائن مارکیٹ، یا اس طرح کے کوئی بھی ہیش ٹیگ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ میں کون سی چیز ہے، اس کو آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میچ ہو رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لائیو جو ہے میچ کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ اس طرح کے ہیش ٹیگ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہیش ٹیگ کے لیے میں آپ کو ایک تھرڈ پارٹی ٹول بتاؤں گا جہاں پہ آپ اپنے ہیش ٹیگ سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ اپنے ہیش ٹیگ اچھے سے سرچنگ کر لینی ہے۔ allhashtag.com پہ آ کر آپ نے فار ایگزامپل یہ دیکھیں، جو بھی یہاں پہ لکھیں گے وہ آپ کو اس کا کمپٹیشن بتا دے گا، ٹاپ پہ بتا دے گا، اور اسی طرح رینڈم بتا دے گا، اور لائیو کے اس وقت اس ہیش ٹیگ میں کتنے لائیو لوگ اویلیبل ہیں، کتنے ٹاپ پہ ہیں اس کی ورڈ پہ یا اس ٹیگ پہ۔ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں بیسٹ الیکٹرانک، تو آپ جس کو بھی ٹاپ پہ اس کا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ نے کلک کر کے ادھر سے جنریٹ کر لینا ہے، اور ادھر جو بھی آپ نے ہیش ٹیگ سرچ کرنا ہے وہ جسٹ آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ اس کے آپ ٹاپ ریزلٹ اگر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ پہ کون سے ہیں اس میں، یا اس کے بعد لائیو کتنے ہیں، تو آپ سارا کچھ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے میرے خیال سے، اس لیے جنریٹ نہیں ہو رہا، تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ سارے ہیش ٹیگ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ شو کر دے گا۔ تو ادھر سے آپ نے جسٹ کاپی پیسٹ کر کے آپ نے اپنے پیج پہ لگا لینا ہے، یعنی کہ جو آپ پوسٹ وہاں سے کر رہے ہیں یا ایڈ پوسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ہیش ٹیگ، یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس آرگینک ریچ میں، کہ جتنے آپ کے ہیش ٹیگ سٹرونگ ہوگے اتنے لوگوں تک آپ کے کنٹینٹ کی ریچ ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر دیکھیں کال ٹو ایکشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کس کو ہم CTA بھی کہتے ہیں، کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سامنے آپشن شو ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک بٹن ایڈ کیا ہوتا ہے جس کو انہوں نے اٹریکٹیو کے لیے لکھا ہوتا ہے بائی نو، گیٹ آفر، یا کلک ہیئر، کال اس، شاپ نو،
اس طرح کے آپ نے وہاں پہ بٹن ایڈ کرنے ہیں جس کو ہم CTA بھی کہتے ہیں، تاکہ لوگ فوراً آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ تک پہنچ سکے اور انفارمیشن لے سکے جو ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے کنسسٹنسی، کہ آپ کے کنٹینٹ میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کہ لگاتار ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ نے ورک کر لیا اور 2 دن نہ کریں، پھر 2 دن کر لیا پھر 5 دن نہ کریں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اسٹے کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ روزانہ کام کرنا ہے اس پہ، روزانہ کوئی نہ کوئی کنٹینٹ ڈالنا ہے۔ اگر بزنس ہے تو روزانہ کوئی نہ کوئی ان کو آفر دینی ہے، تاکہ وہ آپ کے پیج کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ پیج کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ نہیں تو جب آپ مہینے بعد یا 15 دنوں کے بعد وہاں پہ پوسٹنگ کریں گے تو جسٹ وہ کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے گا۔ جتنا آپ کنسسٹنٹ رہیں گے آہستہ آہستہ آپ گرو کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آرگینک ریچ کو حاصل کرنے کا میتھڈ۔ اور اس کے بعد جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہمارا کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے کیپشن اچھے ہونے چاہیے، ہمارا ہیش ٹیگ اچھے ہونے چاہیے، پوسٹنگ ٹائم ہمارا مینج ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارا ہمیں کنسسٹنس ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس پیڈ ریچ۔ پیڈ ریچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی مرضی کی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو شاپنگ میں انٹرسٹ ہے یا کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ہم جسٹ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں پہ ہم اپنی ایج کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کہ جو ہمارا ایڈ ہے اس میں ہم بیسیکلی ایڈ رن کرواتے ہیں۔ ہم فیس بک کو پے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ کا اتنے ہم پیسے دیں گے، آپ نے ہماری جو پوسٹ ہے یا ہماری آفر ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو وہ فیس بک کا الگوریتھم جو بھی ہو الگوریتھم، وہ خود بخود ہماری پوسٹ کو گرو کرواتا ہے، لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایڈ رن کرنا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹارگٹ رہ سکتے ہیں، اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ آرگینک ریچ میں ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پیج کو دیکھتے ہیں، ان کو اچھا بھی لگتا ہے کنٹینٹ، لیکن وہ آپ کو فالو نہیں کرتے، آپ کو لائک نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا ہے، پیڈ ریچ میں آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہمارا جو ایڈ ہے، ہمارا جو بزنس کی ایڈ ہے، وہ صرف 20 سے 30 یا 40 ایئرز اور لوگوں کو دکھنا چاہیے، یعنی کہ جن کی عمر 20 سے 40 سال تک ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہم لوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں، لوکیشن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ایڈ ہے صرف یہاں کے رہائشیوں کو نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں جینڈر میل فیمیل کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اب ہمارا کوئی شاپنگ کا پروڈکٹ ہے تو ہم شاپنگ والوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ جو شاپنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمیں بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے لائکس بھی بڑھتے ہیں اور فالوور بھی اس سے بڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پیڈ ریچ۔ پیڈ ریچ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہم اپنی جو پیج کے لائکس بڑھانے کے لیے بھی ایڈ چلا سکتے ہیں، اپنے پیج کے فالو بڑھانے کے لیے بھی ایڈ چلا سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ طرح کے ہمارے پاس ایڈز رن ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کلاس، جس میں ہم نے ریچ کو سمجھا کہ ریچ کیا ہوتی ہے، آرگینک ریچ کیا ہوتی ہے، اور پیڈ ریچ کیا ہوتی ہے۔ اگلے سٹیپ میں اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم پیڈ ریچ کیسے کر سکتے ہیں، ہم ایڈ کیسے رن کروا سکتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے کتنے ایڈ ہوتے ہیں جو ہم رن کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی کلاس تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔